میں نے قرآن مقدس کی 2 جگہ کی 2 آیت تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کا موضوع ہے نحوست، بدشگونی اور اسلام۔ سمجھ گئے؟ نحوست، بدشگونی اور اسلام۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ابھی سمجھ میں آئے گی جب بتائیں گے تو انشاءاللہ۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ نفع بھی پہنچانے والی ذات اللہ ہے اور نقصان بھی پہنچانے والی ذات اللہ ہے۔ فائدہ بھی اللہ ہی پہنچاتی ہے اور نقصان بھی، گھاٹا بھی، سب جو کچھ ہے خسارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ نفع اور نقصان کا مطلب مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے، دیکھیں ایک جملہ مل رہا ہے نحوست اور بدشگونی کا کہ فلاں کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا۔ جب آپ جان رہے ہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہی ہے تو کبھی زبان سے یہ نہیں کہنا چاہیے فلاں کی وجہ سے مجھ کو نقصان ہوا ہے۔ لوگ بولتے ہیں نبی بات آئے گی، ارے کس کا چہرہ میں نے دیکھ لیا تھا آج صبح کو جو مجھ میرا کام نہیں ہوا۔ بیٹھ ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے، خاص کر کے میری مائیں اور بہنیں، آپ لوگ ضرور دھیان سے سنیں، سب سے بڑی چیز ہمارے لیے یہ ہے جو ہمارے دل کو تشفی اور تسلی دیتی ہے، وہ یہ کہ ایمانیات کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن یہ ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تقدیر پر ایمان رکھنا ہے کہ نہیں؟ تقدیر پر ایمان رکھنا۔ تقدیر کیا ہے؟ تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری دونوں پر ایمان رکھنا ہے۔ سمجھے؟ کتب اللہ من قبل ان نبرأها، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانتے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کیا تھا؟ سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا تھا، قلم۔ اور قلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اکتب، لکھو۔ قلم نے کہا کہ ما اکتب، کیا لکھیں گے؟ کہا تقدیر الخلائق، اللہ نے کہا کہ مخلوق کی تقدیر لکھ دو۔ مخلوق کی تقدیر، انسان کی پیدائش سے پہلے ہمارے 50,000 سال پہلے مقدر میں جو ہے تقدیر وہ لکھ کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ انسان کیا کرے گا نہیں کرے گا، اور سب جانتے ہیں ماں کے پیٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ کہ ہمارے لیے تقدیر ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہمارے لیے ہوگا۔ جن کے یہاں تقدیر پر بھروسہ نہیں ہے، تقدیر پر ایمان نہیں ہے، اس کو جب کوئی ٹینشن آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، اور گھبرا کر کے کیا کرتا ہے جانتے ہیں؟ جب نہیں کچھ کر پاتا ہے تو دیکھے گا پنکھا میں لٹک جاتا ہے۔ پنکھا میں لٹک گیا، اگر وہاں سے بھی نہیں بات بنی تو کہیں جا کر کے چھلانگ لگا دیا، کود دیا۔ ابھی حال ہی میں آپ واقعہ سنے تھے، ابھی جمشید پور کی ایک ندی سے ایک لیڈیز، ایک عورت نہیں بلکہ لڑکی تھی، کود کر کے جان دی تھی۔ سمجھ گئے؟ میں ماں اپنی بہنوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسائل جو بھی آئے، زیادہ تر چلتا ہے چکر عشق و محبت کا۔ اگر عشق کی شادی نہیں ہوئی، لو میرج نہیں ہوئی تو جان دے دیتی ہے۔ سب کیجئے گا لیکن جان مت دیجئے گا، مطلب سوسائڈ مت کرنا، حرام ہے۔ سوسائڈ اگر کر دیے، گھبرا تو گئے آپ، پریشانی تو آئی آپ کے پاس، لیکن اگر جان دے گئے اور سمجھ گئے یہی مسئلے کا حل ہے تو پھر جان گنوانے کے بعد بھی بڑا مشکل آپ کے لیے، کیونکہ آپ کی ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہو جائے گا۔ اللہ دیکھ رہے سوسائڈ میں حدیث میں آیا ہے کہ عذاب دیتا رہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ایک آدمی اگر پی کر کے، اگر نشہ کر کے، یا جو پی کر کے اگر کیا کہتے ہیں، اگر وہ پی کر کے اگر مرا ہوگا تو آدمی کو پیتا رہے گا، ویسے ہی نہ چھلانگ لگا کر کے اگر سوسائڈ کیا ہوگا اللہ۔ ایک بندے نے کیا کیا تھا، سنے ہوں گے شاید یہ واقعہ، زخم لگ گیا تھا ہاتھ پر، زخم جب لگ گیا خون بند نہیں ہو رہا تھا اور زخم کی تاب نہ لا سکا، اس نے کیا کیا، اس جگہ ہی کو پورا کاٹ دیا۔
جب کاٹ دیا تو خون اور زیادہ بہنے لگا. یہ حدیث کی بات ہے. خون اور زیادہ بہنے لگا. جب بہنے لگا رکا نہیں, اسی کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اس بندے کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم حرام کر دو. انہوں نے جلدی کی مرنے میں, سمجھئے, سوسائڈ کیا اسے, تو سوسائڈ نہیں کی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوشش کرنا ہے, سمجھے, محنت کرنا ہے, تگودو کرنا ہے, دوڑ دھوپ کرنا ہے. سب کچھ کرنے کے بعد نہیں ملا, بھائی اللہ نے ہمارے لیے مقدر میں نہیں رکھا تھا. تشفی ہے کہ نہیں؟ یہی سب کچھ کیے ہم, دن بھر محنت کیے, سب کچھ کیے, اسباب اختیار کیے, مشقت کیے, کوشش کیا, اب کوشش کے باوجود نہیں ملا تو کیا کہو گے, کس کو دوست دیں گے؟ یہی نہ کہیں گے اللہ نے میرے لیے یہ تقدیر میرے مقدر میں نہیں رکھا تھا جو ہم کو نہیں ملا. ہاں, کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں بہتر ہے. وہ ہم نہیں جانتے, وہ اوپر والا جانتا ہے. انسان کبھی کبھار ایسا کرتا ہے, ہم کرتے بہت اچھا ہے, لیکن کیا ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ چیز بہتری نہیں ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں دیتا ہے. وہ اللہ جانتا. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن میں کیا کہا, عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا الشَّرَّ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. آدمی چاہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے, لیکن ہم نہیں جانتے وہ ہمارے لیے بہتر نہیں, وہ ہمارے لیے اس میں خیر نہیں ہے, وہ بہتر نہیں, وہ برا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیتا نہیں ہے. جیسے آپ ایک ایگزامپل دیتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ جان رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا ڈال دو, ماں معصوم بچے کو ڈال رہی, بھائی کلیجہ چاہیے, کچھ بات بھی نہیں کر پا رہا, چھوٹا معصوم بچہ ہے, سمندر کے حوالے کر دیا. ماں جان رہی ہے کیا ہوگا نہیں ہوگا, بھائی ہم جان رہے کیا ہو جائے گا, لیکن اللہ نے کیا موسیٰ کو کلیم اللہ کر کے لوٹایا. سبحان, یہ اللہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے نہیں بہتر. بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا, سمجھ گیا خلاص, اب کیا وہ بچے گا, بھائی اندھیرے کنویں میں ڈال دیا. لیکن ہم جان رہے ہیں کہ کنویں میں ڈالے مر گیا ہوگا, لیکن اللہ ادھر اس کو بادشاہ بنا کر کے اٹھا رہا ہے. ایسا انتق رہو شیئم وہو خیر, ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہتر ہے نہیں بہتر, وہ اللہ جانتا. ایک واقعہ سنے ہوئے شاید آپ, قرآن میں ایک ہی صحابی کا نام آیا, صرف ایک صحابی کا, بقیہ اور کسی کا نام نہیں. اس صحابی کا نام ہے زید بن حارثہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو اپنا بیٹا بنایا تھا, منہ بولا بیٹا. تو زید بن حارثہ کی جگہ اللہ کے نبی کہتے تھے ان کو زید بن محمد. ایک نکتہ بتائیں آپ کو, جو لوگ گود لیتے ہیں نا بچے کو, کہ کسی گھر بچہ پیدا نہیں ہوتا تو لوگ نہیں کہتے, بچپن ہی سے کسی کو لے لیتے ہیں کہ بھائی ان کو دے دو ہم کو, اور بچپن سے پالتے ہیں پوستے ہیں, کوٹ میں لکھوا لیتے ہیں. بچپن سے کیوں پالتے ہیں, اس لیے تاکہ کہ بعد میں پتہ نہ چلے کہ ابا ان کو نہ کہے ابا مجھ کو کہے, کہتا کہ نہیں, باپ مجھ کو کہے, اور ان کے والد کی جگہ جو اصل ہے ان کو چھوڑ کر کے اپنا نام لکھواتے ہیں. یاد رکھو یہ جائز نہیں ہے. باپ اصلی باپ کا نام چھوڑ کر کے دوسرا جو پال رہا ہے ان کا باپ اپنا باپ لکھوانا کہ نہیں یہ میرا بیٹا ہے زید بن محمد یا زید بن وغیرہ وغیرہ جو ہے, یہ جائز نہیں ہے. اس کا جو اصلی باپ ہے وہ اصلی ہی باپ رہے گا, نام انہی کی طرف جائے گا, باپ کا نام جہاں لکھائے گا وہ انہی کا لکھائے گا. آپ پالے پوسے ہیں, آپ حقیقی باپ ان کا نہیں ہو سکتے ہیں, آپ باپ ان کا نہیں بن سکتے, لکھوا نہیں سکتے, یہ جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا زید بن محمد. اللہ نے پھر قرآن کی آیت اتار دی, کہا محمد ہٹاؤ, وہ زید بن حارثہ ہے, وہ حارثہ ہی رہیں گے. تو ان کو کیا ہوا, بیچتے بیچتے بک گیا تھا, ان کو لوگوں نے چرا لیا, چرا کر کے مکے کے بازار میں بیچ دیا. باپ پریشان ہو گیا, بیٹا کہاں چل گیا, لیکن کیا کرے, ایک بیٹا سے چھین, باپ سے چھین کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گئے تھے. بک کر کے آپ نے اس کو خرید لیا تھا, غلام بن گیا. باپ کو پتا چلا کہ مکہ میں ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے پاس ہے, آئے لینے کے لیے. یہ زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمڑ جاتے ہیں. کہا ہم اپنے باپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. اللہ باپ جان رہا تھا کہ کہاں چل گیا, کیا ہو گیا, کون کیا کر لیا, لیکن اس سے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور جانا نہیں چاہا، اپنے حقیقی باپ کے پاس گھر نہیں گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے، کہا میں نہیں جاؤں گا، وہ چاہ پریشان ہے، ادھر دیکھیے اس سے بہترین جگہ ملی، تو ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کیا ہمارے لیے اچھا ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اسی لیے انسان کو کبھی بھی شریعت میں یہاں تک کہا ہے کہ اگر مگر نہیں کرنا چاہیے، اگر مگر ہے، جیسے بھائی اگر میں ایسا کام کرتا تو ایسا ہوتا، منع کیا ہے، اگر میں ایسا کر لیتا، دیکھیے ہم لوگ بولتے نہیں ہیں، اگر کسی مریض بیمار ہے ایمبولینس لے کر کے جا رہے ہیں، ارے جلدی تھوڑا سا اگر جلدی پہنچا دیتے، ڈاکٹر رہتا وہاں موجود تو جان بچ سکتی تھی، اگر مگر نہیں کرنا ہے، سمجھے؟ انسان کو یہ نہیں، ہماری تقدیر میں ہے جو وہ ہو کر کے رہے گا، اس پر آپ کو یقین رکھنا ہے۔ یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ جتنا لاکھ کوشش کر لیں، انسان دنیا سے مرے گا نہیں جب تک کہ اپنا مقدر کا لقمہ روزی جب تک کھا نہیں لے گا، تب تک وہ اس دنیا سے مرے گا نہیں، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا جتنا حق ہے، جتنا مقدر ہے، آپ کی جتنی مقدر ہے، جتنا آپ کو کھانا ہے، جتنا کمانا ہے، اتنا مل کر کے رہے گا، آپ کو اللہ اتنا دے گا، شرط یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو خالی محنت کرنا ہے۔ تو نحوست، بدشگونی اسلام میں نہیں ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بنی اسرائیل کا واقعہ آتا ہے قرآن میں کیا آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے قوم، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، وہ لوگ کہتا تھا جب کوئی خیر پہنچتا تھا نا تو کہتا تھا یہ ہماری وجہ سے ہے، یہ ہم لوگوں کی وجہ سے ہے، یہ ہم میں خیر ہے، بھلائی ہے، یہ ہم لوگوں کی وجہ سے۔ اور جب کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی دوسرا خراب چیز آتا تھا، پریشانیاں آتی تھی، تو یہ لوگ نحوست منحوس کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ، کہ یہ جو نحوست آئی ہے، یہ جو بلا آئی ہے، یہ موسیٰ کی وجہ سے آئی ہے، تو وہ کہتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دور دیکھیں گے، زمانے جاہلیت میں بھی بہت طرح طرح کی بدشگونیاں اور نحوست ہوا کرتی تھی۔ وہ کیا ہوتا تھا آپ کو بتا دیں، ابھی جو یہ مہینہ چل رہا ہے، یہ سفر کا مہینہ ہے، محرم کے بعد سفر کا مہینہ، بڑی زور کا نحوست چلتا تھا عرب میں زمانے جاہلیت میں، منحوس سمجھتے تھے اس مہینے کو، اور خاص کر کے اس مہینے کے آخری بدھ کو وہ لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ کیوں منحوس سمجھتے تھے جانتے ہیں؟ اس لیے کہ اس آخری بدھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، اس لیے یہ بدھ کا دن بڑا منحوس دن ہے۔ ایک چیز یہ ہو گیا، اس مہینے میں نکاح نہیں کرتے تھے لوگ، اس مہینے میں کہتے تھے کمائی میں خیر برکت نہیں ہے، عرب کا یہ رواج تھا۔ اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں عرب کے لوگ منحوس سمجھتے تھے، ایک دم نہیں، شادی نہیں ہوگی شوال کے مہینے میں، جیسے ہم لوگوں کے یہاں کسی کے یہاں یہ روایت ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں ہوگی کیونکہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ نحوست والا نہیں ہے، کوئی دن نحوست والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عرب میں یہ چرچا عام ہو گیا ہے کہ شوال کا مہینہ لوگ منحوس سمجھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا حضرت عائشہ سے شوال کے مہینے میں، تاکہ دیکھو تم لوگ کہتے ہو کہ شوال کے مہینے میں شادی ہوگی تو وہ شادی سکسیس نہیں ہوگا، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ کہتی بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ مجھ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ اور رخصتی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مہینے شوال کے مہینے ہی میں ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی دن منحوس اور کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ عرب کے یہاں ایک چیز اور تھا، دیکھیں ان لوگ نحوست اور منحوس کیسے نکالتے تھے، اور ہم بتائیں گے ہم لوگوں کے یہاں کیا کیا نحوست ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، کوئی کام کرنا چاہتا تھا نا، تو جب کرتے تھے تو وہ لوگ کوئی اہم کام، پرندہ اڑاتے تھے، درخت کے پاس جاتا، دیکھتا کہ پرندہ یہ ہے کدھر اڑے گا، اگر دائیں سائڈ اڑتا، دیکھیں کیا فیصلہ کرتا تھا یہ لوگ، ان کی تقدیر کا فیصلہ پرندہ کرے گا کہ کیا ہمارے نفع ہوگی، کیا نقصان پہنچے گا۔ اگر دائیں طرف پرندہ اڑتا تھا سمجھتا تھا چلو کام بن جائے گا، خیر ہے چلو نکل چلتے، اور اگر بائیں طرف پرندہ اڑتا تھا نہیں نقصان ہوگا، بچا ٹھیک نہیں رہے گا یہ کام کرنا، نعوذ باللہ، کس نے بتایا؟ بہرکیف ایک چیز یہ ہو گیا۔ ایک چیز ان لوگوں کے یہاں کیا تھا، تیر نکالتا تھا، تیر، پھال نکالنا،
حدیث میں ولا ادوا ولا تیرا ولا ہاما ولا سفر، تیر نکالتا تھا اور تیر کے ذریعے سے پھال نکالتا تھا. وہ واقعہ آپ سنے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے نکلے تھے نا تو ادھر اعلان ہو گیا تھا کہ جو پکڑ کر کے لائے گا 100 اونٹ انعام میں دیں گے. ایک بندہ پہنچ گیا تھا سراقہ بن مالک بن جعشم، ایک دم قریب پہنچ گیا تھا. اب جب قریب پہنچا تو اس کا گھوڑا آگے بڑھ نہیں رہا تھا. یہ اب وہاں تیر نکالتا ہے اور پھال کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا جائے کہ نہیں پکڑا جائے، پکڑا جائے کہ نہیں پکڑا جائے، پکڑا جائے کہ نہیں پکڑا جائے. ہر بار جو اس کا پھال نکل رہا تھا نام میں نکل رہا تھا کہ لا تفعل، ایسا مت کر، ایسا مت کرو. تو عرب کا ایک دستور تھا، کچھ کرتے تھے لوگ، وہاں بھی لوگ پھال نکالتے تھے تیر نکال کر کے. اور ایک کیا تھا، آج بھی ایسا ہے، وہ لوگ ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرتے تھے اور ستاروں کے ذریعے سے اپنا مقدر سمجھتے تھے. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ گرتے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر کے کچھ مانگو تو اللہ دے گا. نعوذ باللہ، کس نے کہا آپ کو؟ ستاروں دیکھ کر کے مانگو تو کچھ دے گا، گرتے ہوئے ستاروں دیکھو تو دعا کرو. یہ سب خالی بدشگونی نحوست، غلط بات ہے، غلط بات. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. بس صاف ہے قرآن کی آیت کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر کوئی مصیبت دینا چاہے، پوری دنیا مل کر کے اس مصیبت کو ڈالنا چاہے نہیں ڈال سکتا ہے. یہ عقیدہ صاف رکھیں. اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی کوئی مصیبت نہ دینا چاہے، خیر کرنا چاہے، پوری دنیا لاکھ لگ کر کے بھی ہم کو تکلیف اور مصیبت پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے میری مقدر میں لکھ دیا. ہم نماز پڑھتے ہیں پانچوں ٹائم، نماز کے سلام پھیرتے ہیں جیسے کیا کہتے ہیں، ایک دعا نہیں پڑھتے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہی یہی ہے اللہ تو جو دینا چاہے دنیا مل جاوے، روک نہیں سکتا ہے، اور تو جو چھیننا چاہے دنیا لگ جاوے، کوئی اسے بچا نہیں سکتا ہے. سمجھئے کہ سمجھئے؟ اللہم لا مانع کا مطلب یہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے. وہ حدیث کئی مرتبہ آپ نے سنے گے. اللہ کے نبی نے نصیحت کیا ہے، غلام میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. سب کچھ بتانے کے بعد کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاوے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. اس کے بعد کہا کہ سنو، اللہ سبحانہ وتعالی اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل جاوے نہیں پہنچا سکتی ہے. اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں نقصان کیا خیر پہنچانا چاہے، سب لگ جائے آپ کے پیچھے کہ نہیں اس کو یہ نہیں ملنے دیں گے، لیکن اگر اللہ دینا چاہے تو کوئی ہو نہیں سکتا ہے. صحیفے سوکھ گئے، قلم اللہ سبحانہ وتعالی نے اٹھا لیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے. سمجھے؟ تو جو بھی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، انسان کہتا کہ نہیں یار اس کا صبح میں نے منہ دیکھ لیا، ایسا نہیں کہنا، بلکہ اپنا ہی منہ دیکھا ہوگا. وہ اٹھتا ہے انسان اپنا ہی منہ دیکھتا ہے، آئینہ میں دیکھتا ہے یا تو موبائل میں دیکھتا ہے، تو کیا کہو گے میں ہی منحوس ہوں، آپ ہی منحوس ہو؟ نہیں، جو مصیبت آتی ہے وہ تمہاری ہی بدعمالی کی وجہ سے آتی ہے، وہ تمہاری کرتوت کی وجہ سے آتی ہے. کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی ہے. یہ ہمیں اسلام میں، یہ شریعت نے ہم کو بتایا ہے. اب آپ کو بتاتے ہیں، دیکھیے وہ واقعہ آپ جانتے ہیں، 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جو جنت میں جائیں گے نا. ہم درس میں کل ہی پرسوں بتائیں 70,000 لوگ بغیر حساب اور کتاب کے اس امت کی جنت میں جائیں گے. یدخلون من امتی 70,000 بغیر حساب، بغیر حساب اور کتاب کے 70,000 لوگ سبحان اللہ جائیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ یہی لوگ ہوں گے جو بدشگونی نہیں لیتے ہیں، پھال نہیں نکالتے ہیں، منحوس کسی چیز کو نہیں سمجھتے ہیں، اور دم اور جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. وہ لوگ 70,000 بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. اس کے بعد دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہے، کیا نحوست ہے. ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ بلی گزر جائے تو ہمارا راستہ کاٹ دیتی ہے کہ نہیں؟ بھیا میں جانتا ہوں ایک جگہ جا رہے تھے، مسلم ہی ڈرائیور تھا، کالی بلی گزر گئی. ہم کو لگ رہا 25-30 منٹ تک گاڑی روک رکھا تھا، کہا جب تک یہاں سے بڑی گاڑی نہیں گزرے گی ہم نہیں گزریں گے. بلی تمہیں نفع اور نقصان پہنچانے کا رب چھوڑ کر کے
इतना अकीदा हमारा कमजोर हो गया है कि बिल्ली हमारा रास्ता। ऐसे ही देखिएगा, अभी हम गए थे फजर नमाज पढ़ के बैठा, टोस्ट ले लेंगे, भाई मैंने जो कुर्ता पहना है हम पैसा नहीं लाए, हम आपको ला देंगे। कहा हजरत सुबह सुबह बोलनी है, हम उधार नहीं देंगे आपको। ये कहा है हमारे यहाँ भी ये नहुसत, ये बदशुगुनी कि सुबह सुबह उधार नहीं देंगे। अगर सुबह सुबह उधार दे दिए तो पता चला पूरा दिन हमको उधारे देना पड़ेगा। अक्सर बेशतर मुस्लिम का ये हाल है। उसके बाद ही कहते क्या है, पान खा रहे थे ना तो जीभ लाल हो गया, बोला सास बड़ी मोहब्बत करती है, लगता है बड़ी मानती है। भाई नौज बिल्लाह, ये सब कहावत कहाँ से चुकून आया, नहुसत कहाँ से आई? खाते वक्त अगर किसी को सरक गया, हिचकी आ गई तो बोलेगा कोई याद कर रहा है, बोलते भी नहीं बोलते। यही सब तो मनहूस नहुसत है अल्लाह के बंदो। क्या खाते वक्त ये सब कितनी चीज है, सरक जाना, हिचकी आना, सर्दी जुकाम, छींक आ गई, क्या कहोगे? और उससे बढ़ करके ये है कि कौवा अगर बोलने लगे घर में तो आज मेहमान आने वाला है। मेरी माएँ बहनें आप लोग बड़ी बोलती हैं, याद रखिएगा। लेकिन ये सब नहुसत है। किसने कहा आपको नाउज़ बिल्लाह कि कौवा अगर टाय टाय करे घर पर? अरब में एक चीज था, उल्लू। उल्लू बोलता था, वो लोग खतरे के निशान समझता था, समझ गए? उल्लू को बोलता था खतरे के निशान। आज क्या हो गया कि अगर कौवा बोलने लगेगा घर में तो कहेगा आज समधीन आने वाली है, मेहमान आने वाला है, समझ गए? खाते वक्त हिचकी आ गई, कोई याद कर, बोलते फट सब लोग बोलते, लगता है याद कर रहा है कोई, गलत बात है। ये सब नहुसत, ये सब बदशुगुनी, ये सब गलत अकीदा, गलत चीज है, ये सबसे दूर रहना चाहिए। उससे बढ़ करके आपको क्या बताएं कि अगर दुकान में आप जाएंगे और जाने के बाद अगर आप दुकान बंद करते वक्त भी इधर जाएंगे तो लोग अपनी अकेला कह रहे मैंने तुमको दे दिया क्योंकि अभी बंद करने का टाइम था। ये सब सारी की सारी चीजें गलत चीजें है ना, ये सब से दूर रहे, ये तवहुमात है। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे सूरज और चांद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भूल गया था मैं ये कहना कि कोई नफा और नुकसान, तुम बिल्ली से डर जा रहे हो, कौवा को तुम समझ रहे हो कि मेहमान आने वाला, बिल्ली तुम्हारा जतना खराब कर देगी। सुबह उधार मांग लिए तो बोहनी खराब। कितना कमजोर अकीदा है वो देखिए। और दूसरा कोई नुकसान, नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह है, ये आप जान रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह के नबी से कहा कि नबी आप कह दीजिए कुल ला अमलिकु लिनफ्सी दर्रन वला नफ़अन इल्ला मा शा अल्लाह। अल्लाह के नबी आप भी अगर किसी को नफा और नुकसान पहुंचाना चाहे, बिल्ली क्या है, नबी भी कह रहे हैं कि अगर आप भी नफा और नुकसान पहुंचाना चाहे तो किसी को नफा और नुकसान नहीं पहुंचा सकते इल्ला माशाअल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे। वही बात आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे थे चचा अबू तालिब आप कलमा पढ़ लें, मगर ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह के नबी का एक ही बेटा था जो थोड़ा सा उम्र हुआ था, बाकी सब बेटे अल्लाह के नबी का बचपन ही में इंतकाल हो गया। एक बेटा इब्राहिम था, उस दिन आपका इंतकाल हो गया। किसका? इब्राहिम का। जब इंतकाल हो गया था, आप सुने होंगे इत्तेफाक से उस दिन सूरज पर ग्रहण लग गया था, ग्रहण लग गया था। लोगों ने कहा कि आज इब्राहिम का इंतकाल हुआ, नबी का बेटा का जब इंतकाल हुआ तो सूरज में ग्रहण लग गया, गम में उस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात जब ये पहुंची, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए मस्जिद में, लोगों को जमा किया और जमा करके खुतबा दिया और कहा कि सुनो ये गलत बात है, ये बदशुगुनी नहीं लेना है कि सूरज ग्रहण लगा इब्राहिम की वजह से। आज लोग क्या करता है, बात आई गाड़ी अगर लिया नया ना, अगर एक्सीडेंट हो गया एक दो बार बोलेगा ये गाड़ी सुकून वाला नहीं है, अब शुभ है ये अनशुभ है, छोड़ो इसको हटा। कुछ लोगों की गाड़ियों पे देखते हैं भाई चप्पल और जूता लटका दिया रहता है जूता और चप्पल तक तुमने नफा और नुकसान का मालिक समझ लिया है, नाउज़ बिल्लाह। कहा कि सुनो इन्न शम्सा वल कमर आयतान मिन आयतिल्लाह ला यनकसिफान लिमौत अहदिन। सुनो तुम लोग जो कह रहे हो कि नबी का बेटा इंतकाल हुआ, गम में सूरज में ग्रहण लग गया, ये गलत बात है, ऐसी बात मत जबान से कहो। इन्न शम्स वल कमर आयतान मिन आयतिल्लाह, ये सूरज ये चांद ये सब अल्लाह की निशानियों में एक निशानी है। ला यनकसिफान लिमौत अहदिन, किसी के मरने और जीने से सूरज पे ग्रहण और गहन नहीं लगता है, ये अल्लाह की निशानी है। अल्लाह जब चाहता है अपनी निशानियों को दिखलाता है। ऐसे ही जब सूरज पे ग्रहण लगेगा तो हमारे यहाँ एक शुगून ये है, एक नहुसत ये है कि अगर हामिला औरत जिसके पेट में बच्चा हो, घर में रहो मत निकलो,
اگر دیکھ لو گے تو بچہ لولہا اندھا بہرا پیدا ہوگا. سنے کہ نہیں سنے؟ نعوذ باللہ. کس نے بتایا آ کر کے؟ مان لیجئے اگر نظریں پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ وہ بچہ لولہا پیدا ہو جائے گا. غلط عقیدہ. ایسے ہی ہمارے یہاں ایک عقیدہ یہ ہے، ایک نبوست یہ لیتے ہیں کہ اگر کوئی عورت شادی کر کے لائے اور لانے کے بعد خالی اس سے اگر کئی مرتبہ میں نے سنا ہے بیٹی اگر خالی پیدا ہوئی اس کے بطن سے بیٹا نہیں ہوا تو کہتی ہے ساس کو یہ عورت یہ منحوس ہے، اس کے پیٹ میں بیٹا نہیں ہے، منحوس ہے، یہ خالی بیٹی رہتی ہے ان سے. نعوذ باللہ. ان کا کیا قصور ہے؟ بیٹی دینا اللہ کا ہاتھ میں ہے، بیٹا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں. تو سمجھ گئے کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ راستہ بلی مت جاؤ. اب غلط بات ہے. صبح کوئی ادھار مانگ لے دے دو ان کو، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو بھیجا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے ان من الامت فی بکورها، اس امت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے صبح میں برکت رکھی ہے. وہ آپ کو پیسہ لا کر کے دے دے گا. نہیں کہ ادھار دے دیے صبح صبح تو دن بھر ہی ادھار دینا پڑے گا. کبھی ایسا ہوا ہے دن بھر آپ ادھار دیتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی نکلتا ہے ایک شخص کو ٹوک دیا بھائی ہم ابھی نہیں جائیں گے فلانا ٹوک، ہوتا کہ نہیں ایسا ہوتا؟ یہ نحوست کس نے بتایا آپ کو؟ یہ کچھ نہیں ہے. ٹوک دیا کوئی کام میں جا رہا، کہاں جا رہے ہیں؟ اب نہیں جائیں گے، کام نہیں بنے گا، فلانا نے ٹوک دیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں، یہ نحوست ہے. یہ سب سے ہم کو بچنا ہے. توہمات، بدشگونی، نحوست، منحوسیت، یہ سب سے دور رہو اور اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے عقیدے کو درست کرو. اگر یہ سب میں پڑ گئے تو ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اور جب شرک میں مبتلا ہو گئے ہماری دنیا بھی نقصان ہو جائے گا اور آخرت میں بھی ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. اللہ سے دعا کریں بارگاہ ہم تماموں کو ہر طرح کی خرافات، ہر طرح کی منحوسیت، ہر طرح کی توہمات سے ہم کو بچائے رکھے. آمین. ہم تمام مسلمانوں کو نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.